ناظرین کرام، آزاد کشمیر کے اندر مہنگائی، بجلی بلات اور دیگر ایشوز کے حوالے سے سول نافرمانی کی تحریک اپنے عروج پر ہے۔ گزشتہ 5 اکتوبر کی کامیاب ہڑتال کے بعد آج 10 اکتوبر کو خواتین نے پورے آزاد کشمیر کے اندر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ آزاد کشمیر کے اندر تمام بڑے شہروں میں خواتین کی ایک اچھی خاصی تعداد جو ہے وہ سڑکوں پہ آئی۔ مہنگائی، بجلی بلات پر ٹیکسز اور حکومت کے خلاف خوب نعرہ بازی کی۔ احتجاج کے اندر ٹیچرز، طالبات اور گھریلو خاتون نے شرکت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ رائٹس کے حوالے سے ہم مردوں کے شانہ بشانہ شامل ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں اس سلسلے میں مزید ان کا کیا کہنا ہے۔ جاننے کی کوشش کروں گا کہ یہ یہاں پہ کیوں آئی ہیں اور جو آج کا جو مارچ ہے اس حوالے سے ہمیں تھوڑا سا بریف کریں۔ جی کیا کہتی ہیں آپ؟ ہاں، السلام علیکم۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں پہ میری بات سننے کے لیے، ہماری بات سننے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ میں اس چیز کو بتانا چاہوں گی کہ یہاں پہ یہ جو خواتین، یہ ایک جیسے عام طور پہ سوسائٹی میں بتایا جاتا ہے کہ خواتین مارچ یا عورت مارچ، وہ کوئی عورت مارچ نہیں ہے۔ یہاں پہ ہم اپنے بنیادی حقوق کی خاطر نکلے ہیں۔ بنیادی حقوق جن میں آپ دیکھتے ہیں کہ پچھلے اتنے وقت سے جو چل رہا ہے، جو تحریک، جو دھرنے دیے گئے ہیں، پچھلے 5 مہینے ہونے کو ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ حکمران ہمیں وہ بنیادی سہولیات مہیا کریں، ہمارے ساتھیوں کو ناجائز گرفتاریاں کر کے، رات کے چھاپے ڈال کے تو ان کو پابند سلاسل کیے بیٹھی ہے اور ان پہ بغاوت کے اور کئی مقدمے درج کیے گئے ہیں۔ اور پھر ہم دوسرا دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ جو باقی لوگ دھرنا دے کے موجود ہیں تو ان لوگوں کو مختلف طریقے سے، مختلف ہتھ کنڈوں سے ہراساں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے دھرنے اکھاڑیں، اپنے بنیادی حقوق کی خاطر نہ بولیں۔ تو اسی سلسلے میں ہم یہاں پہ آج ہم نے خواتین کا ایک ریلی منظم کی ہے اور ایک پروگرام، جس کے ذریعے ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم بہنیں، مائیں، بیٹیاں اپنے بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہیں، اور جو ان کے مطالبات ہیں، چونکہ وہ صرف انفرادی ان کے مسائل نہیں ہیں، بلکہ بجلی کا جب بل آتا ہے تو وہ ہم خواتین کو بھی بھرنا پڑتا ہے۔ جب آٹے کا مسئلہ آتا ہے تو چونکہ خواتین گھر چلانے کی طرف جاتی ہیں، پورا گھر منظم کرتی ہیں، چلاتی ہیں، تو خواتین کو بھی ضرورت ہوتی ہے اس چیز کی کہ وہ کیسے اپنے خرچے چلائیں۔ تو اس لیے ہم یہاں پہ منظم ہوئے ہیں کہ آپ سے کوشچن میں کروں گا کہ جی ہماری سوسائٹی کے اندر خواتین کا باہر آنا اچھا نہیں سمجھا جاتا، یہاں پہ مختلف قسم کی گفتگو کی جاتی ہے، اس طرح کے جو ایلیگیشن ہوتے ہیں خواتین کے حوالے سے کہ ان کو گھروں میں رہنا چاہیے، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ ہاں، یہ تو ہماری سوسائٹی کا پھر وہی رجتی پن ہے، لیکن یہاں پہ ہم نے اس بات کا مکمل خیال رکھا ہے کہ کسی بھی خاتون کو کوئی مسئلہ نہ ہو، اور ہم نے ان خواتین کو ریلیکس کیا ہے کہ جو خواتین کچھ پرابلمس کی وجہ سے، چونکہ بہت زیادہ رجتی ماحول ہے تو اس کو فیس کرنے کی وجہ سے باہر نہیں نکل سکتی ہیں، تو ان کو ہم نے فورس نہیں کیا ہے، بلکہ جو خواتین یہاں پہ موجود ہیں وہ مکمل پردے میں، شرعی پردے میں یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور وہ باشعور خواتین اس چیز کو سمجھتے ہوئے باہر آئی ہیں کہ جو ہمارے مسائل چل رہے ہیں یہ صرف مردوں کے ہی مسائل نہیں ہیں، یہ ہم عورتوں کے بھی مسائل ہیں۔ تو چونکہ اس چیز سے مجبور ہو کر خواتین اس ٹائم سڑکوں پر نکلی ہیں اور احتجاج میں نظم کرنے کی طرف گئی ہیں کہ جو ان کے مردوں کے بنیادی حقوق، جو جس کو لے کر وہ دھرنا دے کر بیٹھے ہیں، تو وہ ہمارے بھی بنیادی حقوق ہیں، ہمیں بھی اس چیز کی ضرورت ہے۔ تو خواتین نے اس بات کا عزم کیا ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہیں۔ آپ ختم نہیں کرنا چاہتا، جو یہاں کے جو ٹیکسیز ہیں وہ ختم نہیں کرنا چاہتا، ان کے بیانات کچھ ہو رہے ہیں، تو یہ احتجاج کا سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ یہ احتجاج کا سلسلہ ہم اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک ہمیں ہمارے بنیادی حقوق نہیں ملتے، جس میں بجلی کے بلوں میں اتنا زیادہ اضافہ ہو رہا ہے۔ تو چونکہ مفت بجلی ہمارا حق ہے، اور اس پہ یہ اتنے زیادہ ٹیکس لگا کے تو یہ عوام کو لوٹنے کی طرف جا رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آٹے کی جو گلگت میں آپ مثال لے لیں، وہاں پہ آٹا اتنے سستے داموں میں مل رہا ہے اور یہاں پہ آٹا اتنا زیادہ مہنگا مل رہا ہے، اور جو آٹے کی حقیقتاً جو قیمت ہے اس سے لے کر جو اوپر تک جو انہوں نے اپنی قیمت لگائی ہے، تو اس کے درمیان میں جو پیسہ ہے وہ پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ ہمارا یہ سوال ہے ان سے کہ وہ جو پیسہ ہم سے لے رہے ہیں، جو بجلی کے ٹیکس کا پیسہ لے رہے ہیں، آٹے کے ٹیکس کا پیسہ لے رہے ہیں، تو وہ اس سے کیا کر رہے ہیں؟ یہ اپنی مراد میں اضافہ کر رہے ہیں، اور ہم کسی صورت یہ نہیں ہونے دیں گے۔ ہم خواتین، بچے، بزرگ، ہر بندہ جاگ چکا ہے، یہ تحریک گاؤں گاؤں پہنچ چکی ہے، اور ہم لوگ اپنا حق کے لیے اس وقت تک ڈٹے رہیں گے جب تک یہ ہمیں ہمارے بنیادی حقوق دے نہیں دیتے۔ تاریخ کے اندر یہ پہلا واقعہ ہے کہ یہاں پہ خواتین جو ہے وہ بھی رائٹس کے لیے باہر نکلی ہیں، تو کیا پیغام دیں گی آپ؟ میں پیغام یہی دینا چاہوں گی کہ باقی جو خواتین ہیں، جو باشعور خواتین ہیں، چونکہ آج کا ایک میسج تمام خواتین کے لیے، تمام خطے کے جو جن کے حوصلے پسپا ہو رہے تھے ان کے لیے حوصلے بلند کرنے کا ایک پیغام ہے۔
तो मैं उनको तमाम बाकी जो ख़वातीन हैं मैं उनको ये पैगाम देना चाहूँगी कि अपने भाइयों के हम जो अपने बुनियादी हुकूक़ के लिए निकले हैं, हमारे हौसले बुलंद करें, अपनी हमदर्दियाँ हमारे साथ रखें, अपनी ज़ाती मसरूफ़ियात को तर्क करके अगर आगे कहीं हड़ताल की या फिर से किसी प्रोग्राम की कॉल दी जाती है तो वो हमारा अपने भाइयों का भरपूर साथ दें ताकि हम इस जद्दोजहद को जारी रख सकें। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ एक और यहाँ पे खातून हैं, वो भी इस एहतिजाज में शामिल हैं, तो मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा कि वो यहाँ पे क्यों आई हैं। जी सबसे पहले तो मेरा नाम अक्सर इसाक है और मैं फ़र्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ और मैं इस एहतजाज में मेरे शामिल होने का मकसद सिर्फ ये है कि जिस सोसाइटी के अंदर रहती हूँ मैं, इधर मेरे भी राइट्स हैं, मेरे भी हकूक़ हैं, तो मैं अपने हकूक़ के लिए यहाँ एहतजाज में आई हूँ और हम इस एहतजाज को जारी रखेंगे और अपने हकूक़ लेंगे। अगर हुकूमत आपके मुतालबात नहीं मानती तो तब क्या करेंगे आप? हम अपने एहतजाज को इसी तरह जारी रखेंगे और हम अपनी जदोजहद को इसी तरह आगे बढ़ाएंगे। हम ख़वातीन निकलेंगी, रोडों पे निकलेंगी, चौकों पे निकलेंगी और हम अपने हकूक़ मांगेंगी। हम अपने हक के लिए निकली हैं। अच्छा, अक्सर हमारी सोसाइटी के अंदर जो एक बात कही जाती है कि जी। ख़वातीन को सड़कों पे नहीं आना चाहिए, ख़वातीन को घरों में रहना चाहिए, जी तो एक तरफ 60% जो है वो हमारे माशरे का हिस्सा है, तो क्या कहती हैं, ख़वातीन को घरों में रहना चाहिए? नहीं, ख़वातीन क्यों घरों में रहना चाहिए? क्या ख़वातीन के हकूक़ नहीं है? क्या ख़वातीन के राइट्स नहीं है? ख़वातीन अगर बाकी हर काम कर सकती हैं तो यहाँ अपना हक मांगने के लिए भी नहीं कर सकती हैं। मैं इस हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ कि ख़वातीन आप घर बैठें और ऐसे अपने हकूक़ के लिए ना बोलें। मैं तो सब ख़वातीन से ये पुरज़ोर अपील करती हूँ कि वो आएँ और इस एहतजाज का हिस्सा बने ताकि वो अपने हकूक़ के लिए बोल सकें। हम अपने भइयों के साथ शाना बिशाना खड़ी हैं और ऐसे ही शाना बिशाना खड़ी रहेंगी। अच्छा, पूरे आज़ाद कश्मीर में इस वक्त ख़वातीन की मार्च हो रही है, जी। तो क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि मैं सबसे पहले तो मैं तमाम ख़वातीन का शुक्रिया अदा करूँगी कि वो आए हैं और इस अपना कीमती वक्त निकाल कर वो आई और इस एहतजाज को रौनक बख्शी है। इसके बाद मैं यही मैसेज दूँगी उनको कि हम लोग ऐसे ही हमारे साथ खड़ी रहें और ऐसे ही एहतजाज करें और हमारे साथ कोऑपरेट करें ताकि हम लोग अपने मर्दों के साथ शाना बिशाना खड़ी हो सके और ताकि हम लोग उनका सहारा बन सके, हम उनका हौसला बन सकें।